سے ایک سال پہلے جو میں نے آپ لوگوں کی سچویشن بتائی کہ آپ کا ٹکٹ اتنا امپورٹنٹ ہوا کرتا تھا کہ اسی ٹکٹ کے وعدے پر یوسف رضا گیلانی صاحب کو جتوایا گیا تھا، اور آج صورتحال آپ کے سامنے ہے، کیسا محسوس کرتے ہیں آپ لوگ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ جو سیاست ہے اور پاور پالیٹکس کا جو گورکھ دھندا ہے اس کے اندر معاملات اوپر اور نیچے ہوتے رہتے ہیں. کبھی آپ جیتتے ہیں، کبھی آپ ہارتے ہیں، کبھی جو ہے آپ پریویل کر جاتے ہیں، کبھی اپوزیشن جو ہے جو آپ کو اپوز کر رہا ہوتا ہے وہ پریویل کر جاتا ہے. تو یہ اسی طرح ہی ہمیشہ سے رہا ہے. کہیں محسوس ہوتا ہے کہ غلطی ہو گئی جہاں پر خان صاحب کی مقبولیت کا گراف جو ہے وہ بالکل ہی نیچے آ گیا تھا، آج وہ آپ 11 جماعتیں مل کر بھی اس کو کراس نہیں کر سکتے؟ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں ویسے آپ؟ نہیں، الیکشن سے بالکل نہیں ہم بھاگ رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ایک ساتھ ہونے چاہیے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو سارا پاپولیرٹی والی کہانی ہے نا، یہ جو سارا نیریٹو ہے، یہ سوشل میڈیا کے اوپر عمران خان صاحب نے بلڈ کیا ہوا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ پاپولر نہیں ہے، یہ کہ جی میں سب سے پاپولر ہوں، دیٹ از ناٹ ٹرو. وہ کچھ جگہوں کے اوپر ان کی پاپولیرٹی ضرور ہے، لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جیت جائے. پی ٹی آئی آج اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ الیکشن جیت جائے. لیکن سر آپ ہی لوگ تو تھے نا جو چیلنج کر رہے تھے ان کو کہ آپ آج اسمبلی توڑیں، کل ہم الیکشنز کروا دیں گے. یہ آپ لوگوں نے ہی یہ چیلنج کیا تھا، لیکن آج آپ کہتے ہیں کہ جنرل الیکشنز ایک ساتھ کریں گے. الیکشنز سارے ہم نے 8 مارچ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس جمع کرانے سے پہلے عمران خان کو کہا کہ تم اسمبلیاں توڑ دو اور الیکشن کال کر دو. انہوں نے کہا ہم آخری بال تک کھیلیں گے. 8 مارچ کے بعد 10 اپریل آیا، انہوں نے جو قاسم سوری والی رولنگ آپ کے سامنے کیا ہوا. تو ہم تھوڑا سا بھول رہے ہیں، آپ تھوڑی سی غلطی کر رہے ہیں. یہ سب بعد میں ہوا تھا. مریم صاحبہ نے کہا تھا، آن ریکارڈ موجود ہے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ اسمبلیاں توڑیں اور ہم اگلے دن الیکشن کروا دیں گے. اور یہ ایک بار نہیں، یہ کئی بار کہا گیا. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا، احسن اقبال صاحب نے کہا، مریم صاحبہ نے کہا. نہیں توڑی نا انہوں نے. جب اسمبلیاں نہیں توڑی تو ہم نے یہ کے پی کے اور پنجاب اسمبلیوں کی باتیں ہو رہی ہیں. نہیں، میں تو آپ پچھلے سال 1 سال پرانی بات کر رہی نا، میں تو اس کے پرسپیکٹو سے بتا رہا ہوں کہ انہوں نے اسمبلیاں نہیں توڑی. ہم نے جو ہے ان سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کر کے ان کو نکالا اقتدار سے. پھر ہم نے اقتدار لیا اور ہمارا انیشل پلان یہ ضرور تھا کہ ہم ارلی الیکشن کے اندر چلے جائیں گے، مگر کچھ پی ٹی آئی کی طرف سے ایسے اور عمران خان بالخصوص کی طرف سے ایسے کام کیے گئے جس کی وجہ سے جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہ ڈیلے ہو گیا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سال انشاءاللہ الیکشن کا سال ہے. اس سال الیکشن ہوں گے اور پاکستان مسلم لیگ نون جیت جائے گی. ہاں جی، 8 اکتوبر کو، اکتوبر میں انشاءاللہ ہو جائے گی. دیکھیں اس کی وجہ ہے پاکستان کا آئین جو ہے وہ 12 اگست کے بعد جو ہے وہ اسمبلیاں ویسی تحلیل ہو جائیں گی. تحلیل کو ایکسٹینڈ کرنے کا پارلیمنٹ کو ایکسٹینڈ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایمرجنسی لگائیں اور وہ ویریفائی کرے لیجسلیچر بھی، اور پھر وہ سپریم کورٹ میں بھی جائے گا معاملہ. تو وہ تو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو ظاہر ہے جب 12 اگست کو ختم ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی ود ان 2 منتھس جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے الیکشن کال ہو جائیں گے. اور اسی لیے 8 اکتوبر کی ڈیٹ دی گئی ہے کیونکہ مور اور لیس along those dates جو ہے وہ الیکشن ہو رہا ہوگا اور تب جو ہے صوبائی اسمبلی کے الیکشن بھی ہو جائیں گے. اور جہاں تک بھاگنے کی بات رہے گی، آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو 60 جو آئین یہ کہتا ہے نا 90 دن میں الیکشن کراؤ، وہی آئین یہ بھی کہتا ہے کہ جب آپ استعفیٰ دیں گے اپنی اسمبلی کی سیٹوں سے تو 60 دن میں الیکشن ہوں گے. یہ کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ لاہور ہائی کورٹ میں کس نے پٹیشن کر کے جو ہے وہ بائی الیکشن رکوائے ہوئے ہیں؟ 60 پی ٹی آئی نے. صحیح سر، تو یہ والی بات آپ کی مان لیتے ہیں، لیکن دوسری والی وہ تو چیلنج آپ ہی لوگ کر رہے تھے نا. میں یہ کہہ رہی ہوں مریم صاحبہ نے چیلنج کیا، رانا ثناء اللہ صاحب نے چیلنج کیا، احسن اقبال صاحب نے چیلنج کیا کہ آپ لوگ توڑیں اسمبلی اور ہم نے یہی کرنا تھا. وہ بے وقوفی کر کے ہماری ٹریپ میں وہ آ گئے. ہم نے الیکشن کرانا اسی وقت ہی تھا جب کرانا تھا. اچھا، یہ آپ لوگوں نے ٹریپ کیا تھا. وہ ٹریپ ہو گیا. کہتے ہیں پنجاب کی حکومت بھی چلی گئی. یہی تو وہ کہہ رہے ہیں، اب تو خود مان رہے ہیں وہ والی بات کہ جی ہم سے بڑی غلطی ہو گئی. بھائی آپ کو کس نے یہ کہا تھا کہ آپ پنجاب اور پختونخوا میں؟ فیصل صاحب بھی اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں. عباس صاحب السلام علیکم. سر، حکومت گئے ہوئے 1 سال گزر گیا ہے اور نئی حکومت کا بھی آج 1 سال انفیکٹ 2 دن کے بعد مکمل ہو جائے گا. اس سارے سینیریو میں نا خان صاحب نے بڑی سچویشن بنائی ہے، بڑا اپنا نیریٹو بنایا ہے. پھر سازش کے بارے میں وہ بتاتے رہے، حسین حقانی کا تذکرہ کیا، آصف علی زرداری صاحب کا تذکرہ کیا، امریکہ کی سازش کا تذکرہ کیا. آج ایک اور انہوں نے بتایا کہ ان کو کس نے بتایا تھا کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. بیانیاں بناتے رہے، نیریٹو بناتے رہے، لانگ مارچ کیے خان صاحب نے. اس سے خان صاحب کو تو چلیں ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا، لیکن ملک کو کوئی فائدہ ہوا؟ بہت شکریہ کرن. ایک تو آپ نے بہت زبردست ہمیشہ کی طرح اپنے پروگرام کے آغاز میں جیسے آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو آج ضرب لگی 19 رمضان اور ان کے زمانے کا عدل، اور جس طرح بطور خلیفہ مسلمین انہوں نے اپنے آپ کو انصاف کے رحم و کرم پر چھوڑا، وہاں سے لے کے آج کے جو حالات ہیں ان تک کا جو آپ نے سفر سامنے رکھا. دیکھیں، سیاستدان حکومت میں ہو یا سیاستدان اپوزیشن میں ہو، سیاستدان
اپنے سروائیول کے لیے قوم کے سامنے دو چیزیں رکھتا ہے. ایک ہوتی ہے کارکردگی, دوسرا ہوتا ہے بیانیہ. اگر کارکردگی کمزور ہو تو وہ بیانیے کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہمارے ہاں عمومی طور پہ کارکردگی ہر سیاستدان کی کمزور رہی ہے, چاہے وہ عمران خان صاحب ہو چاہے وہ موجودہ حکومت ہو. تو جب عمران خان اقتدار سے نکلے تو انہوں نے بھی کارکردگی سے زیادہ بیانیے کو مضبوط کرنے پر کام کیا اور بیانیے کا سہارا لیا. اور آج یہ حکومت بھی اگر اقتدار میں ہے تو ان کے پاس بھی کارکردگی بتانے کو کچھ نہیں ہے, یہ بھی بیانیے کا سہارا لے رہی ہے. کبھی یہ توشہ خانے کا سہارا لے گئے, کبھی یہ اب ان کو الیکشن کی طرف جانا ہے تو یہ آج کے مطابق اپنا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہ عدالتوں کے اندر جو تفریق ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں الیکشن سے فرار کے لیے. تو سیاستدان دونوں صورتوں میں بیانیے کا سہارا لیتا ہے, اور کارکردگی تو چونکہ ہے نہیں تو اس کا تو سہارا نہ خان صاحب کے پاس تھا نہ ان کے پاس تھا. اب عمران خان صاحب جب نکلے اقتدار سے تو دیکھیں اپوزیشن میں جو سیاستدان ہوتا ہے نا, سیاستدان نام ہے تحرک کا, یاد رکھیے گا. کوئی بھی سیاستدان ہو, چاہے کنڈی صاحب ہو, عفنان صاحب ہو یا عمران خان ہو, جو سیاستدان تحرک کو چھوڑ دیتا ہے اس کی سیاست جامد ہو جاتی ہے. اور جامد سیاست کا مطلب ہے کہ اس سیاستدان کی سیاسی موت ہے. سو جب بھی کوئی سیاستدان اپوزیشن میں آتا ہے تو وہ ایسا نہیں کہ اپنے اوپر ڈھکن رکھ کے اور وہ اپنی سیاست کو کنڈلی مار کے بند کر کے لپیٹ کے رکھتے ہیں, 5 سال کے لیے سو جائے اور 5 سال کے بعد اٹھے. جب یہ 2018 میں اپوزیشن میں آئے 25 جولائی کے بعد تو انہوں نے بھی بھرپور سیاست کی, انہوں نے اپنے آپ کو زندہ رکھنا تھا. بالکل سیم انہوں نے سلیکٹڈ کا بیانیہ بنایا, سیم سینیریو, ٹھیک ہے. انہوں نے سلیکٹڈ کا بیانیہ بنایا کہ عمران خان سلیکٹڈ ہے. چلتا چلتا ان کے پاس اکانومی کا بیانیہ آئے گا چونکہ اکانومی کمزور تھی عمران خان کے دور میں. ان کے پاس گورننس کا بیانیہ آئے گا چونکہ گورننس بھی کمزور تھی. سو آج عمران خان کے پاس بھی بیانیہ ملنا تھا اس کو, تو اس کو بیانیہ پہلے امریکہ کا انہوں نے بنا دیا, پھر وہ بیانیہ چلتا چلتا مختلف مراحل ہے. اچھا اب اس چیز پہ اگر ہم جائیں نا کہ کس نے کتنا کردار ادا کیا, یہ تو خان صاحب بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا کردار ضرور ہمیں نظر آیا. مطلب جنرل باجوہ صاحب کا کردار بھی کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے. جب آپ ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں, جب آپ پزل جوڑتے ہیں تو پھر آپ کو تصویر سامنے نظر آتی ہے. سو اب صریحاً مطلقاً کسی ایک پر آپ ذمہ داری نہیں ڈال سکتے کہ عمران خان کو امریکہ نے نکال دیا ہوگا یا جو آپ نے ابھی نام لیا, تذکرہ کیا, اسی بات کو آگے بڑھاؤں گی میں عفنان صاحب کے ساتھ. عفنان صاحب, خان صاحب